رمضان علماء نے کہا یہ رمضن سے نکلا ہے، اور رمز موسم خزاں کی آخری بارش کو کہتے ہیں، اور جب پتے جھڑ جھڑ کے صحنے چمن میں کیاریوں میں بھر جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں اور چلیں تو پتوں کی کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، تو جب خزاں کی آخری بارش ہوتی ہے تو اتنی موسلادھار ہوتی ہے کہ سارے پتوں کو بہا کے لے جاتی ہے اور چمن صاف ہو جاتا ہے، اور پھر شاخوں سے نئے شگوفے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان رمضان سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی رحمتوں کی وہ بارش ہے جو ماں قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی، اور نئے شگوفے نیکیوں کے پھوٹتے ہیں اور اچھائیوں کا نور پھیلتا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے، وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دامن میں رکھی ہیں، اور اتنی رحمتیں اس مہینے کے اندر رکھی ہیں۔ اس کے 3 عشرے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کا عشرہ اول رحمت ہے، عشرہ ثانی مغفرت ہے، اور عشرہ ثالث گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ دینے آتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایسی رکھی گئی ہے لیلۃ القدر، جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات کی عمل ایک طرف اور 1000 مہینوں کی عبادتیں ایک طرف، تو وہ اسی ماہ نور میں رکھی گئی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر 10 دن کا اعتکاف کیا، عشرہ آخر کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ پھر ایک دن حضور نے حجرہ انور کا پردہ سرکایا اور سر انور باہر نکالا۔ 2 آدمی کسی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے سر اس لیے نکالا تھا کہ تمہیں تعین کے ساتھ بتا دوں کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن ان 2 آدمیوں کے باہمی جھگڑے نے اس کا تعین قیامت تک کے لیے اٹھا لیا۔ تو 2 آدمی، حالانکہ ان کی لڑائی کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی، وہ بس کسی معاملے میں الجھ رہے تھے۔ تو جب 2 آدمی الجھیں تو یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ اتنی بڑی امت، اتنی بڑی برکت سے امت قیامت تک کے لیے جو ہے وہ محروم کر دی گئی۔ اس لیے مسجدوں کے اندر الجھاؤ کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور باہر بھی الجھاؤ پیدا نہیں کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا اب اس کو عشرہ آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعض لوگوں نے تو قسم کھا کر کے کہا، حضرت عبداللہ ابن ابی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ جو ہے وہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہی ہے، اور اس پہ وہ قسم کھایا کرتے تھے۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، کوئی اور شب ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کی تلاش کے لیے ہی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے والے بھی کٹ جاتے ہیں لوگوں سے، اور وہ بھی ایک چلہ ہے، تو روحانیت ہے اس امت کی۔ تو اس لیے اس اعتکاف کے اندر پوری یکسوئی رہنی چاہیے۔ موبائل شبائل بھی بند کر دیں، گھر سے رابطے بھی کم کر دیں، اور جو ہے وہ کھانا پینا بھی محدود کر دیں تاکہ رات کو بیدار رہ سکے۔ تو یہ مبارک مہینہ مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی میں ایک بار پھر مل رہا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کی برکتوں کو روحوں میں سمو لیجئے گا، سمیٹ لیجئے گا، اور اپنے من میں اتار لیجئے گا۔